بہن کا حق ادا نہ کرنے کی سزا۔ حضرت حامد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک خراسانی شخص 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور بڑا ہی عابد و زاہد اور امانت دار شخص تھا۔ دن قرآن کریم کی تلاوت میں اور تمام رات طواف کرنے میں گزارتا۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ ایک نیک شخص کی اس سے دوستی تھی۔ ایک مرتبہ اس نیک شخص نے کہیں سفر پر جانا تھا۔ اس نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار امانت کے طور پر دیے اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو پتہ چلا اس خراسانی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ وہ نیک شخص خراسانی کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت طلب کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ اب یہ نیک شخص مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ علماء نے فرمایا، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے مرحوم خراسانی جنتی ہوگا اور جنتیوں کی روحیں زمزم کنویں میں ہوتی ہیں۔ تم آدھی رات کے بعد زمزم کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے فلاں بن فلاں، میری دی ہوئی امانت کہاں ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور 3 دن تک مسلسل کرتا رہا مگر زمزم کنویں سے جواب نہ آیا۔ اس نیک شخص نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا۔ علماء کرام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، ہمارا خیال ہے شاید وہ دوزخی ہے۔ اب تمہیں یمن میں موجود برہوت نامی کنویں پر جا کر ایسا ہی کہنا ہوگا، اس میں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں اور وہ جہنم کے منہ پر ہے۔ یہ نیک شخص یمن پہنچا اور برہوت نامی کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے فلاں بن فلاں، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس خراسانی شخص کی آواز آئی۔ اس نیک شخص نے افسوس اور پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم تو عبادت گزار اور دنیا سے بیزار شخص تھے، عذاب میں گرفتار ہو کر یہاں کیسے آ گئے؟ خراسانی نے جواب دیا، میری عبادت تم پر ظاہر تھی مگر میرے ایک گناہ نے میری تمام عبادت کو ضائع کر کے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ایک معذور بہن سے لاپرواہی برتتے ہوئے قطع رحمی یعنی رشتے توڑے رکھا۔ نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی، نہ ہی میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ پاک نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا، تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزارتا رہا۔ وہ بھوکی رہتی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور مجھے اس عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نکالو۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا، میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا، میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن ہے، جا کر وہاں سے نکال لو۔ اس نیک شخص نے اس مکان میں بتائی ہوئی جگہ کھود کر اپنی امانت نکال لی اور خراسانی کی بہن کی تلاش میں اس کے آبائی علاقے کی طرف نکل پڑا۔ معلومات حاصل کر کے اس معذور بہن تک پہنچ گیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ واقعہ سن کر بہن رونے لگی۔ نیک شخص نے اسے بھائی کے لیے دعا کرنے کا کہا تو وہ اپنی محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ نیک شخص نے اس کی ضروریات پوری کی۔ بہن خوش ہو گئی۔ اب یہ شخص واپس مکہ مکرمہ میں لوٹ آیا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کو عذاب سے رہائی ملی یا نہیں، ایک روز زمزم کنویں میں آواز دی۔ مرحوم خراسانی نے جواب دیا، الحمدللہ، برہوت کنویں سے نجات مل گئی ہے اور اب میں زمزم کنویں میں امن و چین سے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔